تو واقعہ دیکھا ہے، یقیناً یہ واقعہ جو ہے بہت دلوں کو تکلیف دینے والا واقعہ ہے۔ اب میں اس کے بارے میں زیادہ تفصیلات نہیں کہوں گا، لیکن اتنا یقیناً میں کہوں گا کہ یہ وقف بورڈ کے اور قبرستان کے متولیوں کی لاپرواہی کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ جب کسی کا انتقال ہوا ہے اور اس کے بعد یہ میت لے کے جو ہے 6 قبرستان پھرتے ہیں، اور 6 قبرستان پھرنے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ قبرستان کے اندر جو ہے ان کو تفتین کی اجازت نہیں دی گئی، لیکن اس کے بعد ہمارے ہندو بھائیوں نے مسلمان بھائی کی میت کو اپنے شمشان گھاٹ میں تفتین کے لیے جگہ دی۔ اس کے لیے قابل مبارکباد ہے۔ یہی میرا ہندوستان ہے جو ہندو مسلمانوں کی محبت کا ایک اتحاد ہمیشہ یاد دلاتا ہے۔ جب جب ہندوستان کے اندر فرقہ پرستی کو طاقتیں دیتی ہے، فرقہ پرستی کو جب بڑھاوا ملتا ہے، تو ایسے ہندو بھائیوں کی وجہ سے جو ہے ہندوستان کی جو گنگا جمنی تہذیب ہے، ہندوستان کی جو محبت ہے، ایک چارگی ہے جو ہندو مسلمانوں کے درمیان میں جو محبت ہے، اس محبت کی زندہ مثال ہے ایسے واقعات۔ میں آپ کو ساتھ ہی ساتھ اور ایک واقعہ بھی یاد دلانا چاہتا ہوں۔ تھوڑے دن پہلے ہم نے بھی یہ دیکھا، میرٹھ کے اندر ایک ہندو بھائی کا کرونا کووڈ-19 کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اس کے بعد اس کے خود گھر والوں نے، اس کے خاندان والوں نے اس کی میت کو اٹھانے سے انکار کر دیا تھا، لیکن میرٹھ کے مسلمانوں نے اس ہندو بھائی کی چتا کو ساتھ میں لے کے جا کے وہاں پہ ہندو روایت کے مطابق انہوں نے وہاں پر اس کو چتا کو انتم سنسکار تک وہاں تک پہنچا دیا ہے۔ لیکن یہاں تلنگانہ حیدرآباد کے بالکل حیدرآباد سے 15 کلومیٹر باہر لنگر ہاؤس سے اگر میں اس کو کیلکولیٹ کروں تو صرف 15 کلومیٹر کے دائرے کے اندر آج ایک ایسا واقعہ پیش آیا ہے جو واقعہ جو ہے ہم مسلمانوں کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتا ہے۔ یہ واقعہ یقیناً ہمارے لیے بہت افسوسناک واقعہ ہے۔ اب میں ساتھ ہی ساتھ آپ کو اور ایک بات بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اب پہلے طور پر سب سے پہلا اگر اس کے اوپر اقدام اگر کچھ لینا چاہیے تو میں سمجھتا ہوں کہ وقف بورڈ کے چیئرمین محمد سلیم کو جو ہے اس وقت فوری طور پر استعفیٰ دے دینا چاہیے، یا پھر وہ جو قبرستان کے جو متولی ہے، وہ جو قبرستان کے ذمہ دار ہے، ان ذمہ داروں کو ان کو متولی شپ ان کی جو ہے کینسل کرنا چاہیے، اور فوری طور پر خود سلیم صاحب پولیس اسٹیشن جا کے وہاں پہ ان لوگوں کے خلاف میں کمپلین کرنا چاہیے، متولیوں کے خلاف میں کمپلین کرنا چاہیے۔ وہ 6 کے 6 قبرستانوں کے متولیوں کے خلاف میں کمپلین کرنا چاہیے، اور ان کو عدالتی تحریر تک پہنچانے کے لیے پولیس کی طرف سے جو ہے FIR بک کروانا چاہیے، اور اس کی ذمہ داری سیدھے سلیم صاحب کے اوپر جاتی ہے۔ کیونکہ ایک جانب جب بتایا یہ جا رہا ہے کہ مسلمانوں نے قبرستان کے اندر تفتین کی اجازت نہیں دی ہے، لیکن میں یہ واضح طور پہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ کوئی مسلمان کا ایمان اب تک اتنا مرا نہیں ہے کہ وہ مسلمان نہیں۔ یہ وقف بورڈ کے جو متولی اپوائنٹڈ متولیہ ہیں، یہ متولیوں کی وجہ سے جو ہے آج پوری امت کی طرف انگلی اٹھائی جا رہی ہے، اس کے لیے قابل مذمت ہے۔ اب وقف بورڈ کے چیئرمین کو فوری طور پر سب سے پہلے اس ذمہ داری کو قبول کرتے ہوئے ان کو اپنے طور پہ استعفیٰ دے دینا چاہیے، یا پھر پولیس اسٹیشن جا کے بیٹھ کے وہ 6 قبرستانوں کے متولیوں کے خلاف میں کمپلین کروانا چاہیے۔ اور تیسری بات یہاں پہ یہ آتی ہے کہ آج سے 6 سال پہلے وقف بورڈ کے اندر یہ بات بتائی گئی تھی کہ وہ CM KCR جب پہلا الیکشن لڑ رہے تھے، جب انہوں نے اس بات کو بتایا تھا کہ وقف بورڈ کو ایک جوڈیشری پاور دیا جائے گا، یہ ان کے مینیفیسٹو میں تھا۔ اگر وقف بورڈ کو جوڈیشری پاور دیا جاتا تو آج ایک جیو پاس ہوتا تو وہاں کے مقامی لوگ، خواجہ میاں جن کا انتقال ہوا ہے، خواجہ میاں کے خاندانی افراد میں سے کوئی بھی آدمی جا کے جو ہے وہاں پہ لوکل پولیس اسٹیشن میں وہاں پہ کمپلین دے سکتا تھا، اور اس کے اوپر پولیس والے بھی ایکشن لینے پر۔ آج جیو نہیں ہے، آج ایک قانون بنا ہوا نہیں ہے۔ اگر جوڈیشری پاور وقف بورڈ کو ملا ہوتا تو یقیناً آج ہم بھی اس کے اوپر FIR کرانے پہ مجبور، لیکن آج ہم پہ کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ آپ بتائیے، وقف بورڈ کی کمیٹی جو بیٹھی، اب میں یہاں پہ کہوں تو لوگ اس کو برا مان جائیں گے، وقف بورڈ کی جو کمیٹی ہے وہ کمیٹی کس کے ذریعے چلتی ہے؟ اس کے اندر وقف بورڈ کے جو ایگزیکٹو ممبرز ہیں، اس میں سب سے پہلا نام بیرسٹر اسد الدین اویسی کا پہلا نام آتا ہے، دوسرا نام معظم خان کا دوسرا نام آتا ہے، اور تیسرا نام اس میں اکبر نظام الدین صاحب کا جو ہے اس میں تیسرا نام آتا ہے، چوتھا نام حیدر حسین آغا صاحب کا جو ہے چوتھا نام آتا ہے، پانچواں وقف بورڈ کی کمیٹی کے اندر ذاکر حسین جاوید، جو کہ مجلس اتحاد المسلمین کے راجندر نگر کے جو کینڈیڈیٹ تھے 2014 کے انتخابات میں، وہ وقف بورڈ کمیٹی کے بھی 5 ممبرز ہیں۔ وقف بورڈ کمیٹی کی ذمہ داری تھی کہ وقف بورڈ کمیٹی جوڈیشری پاور کے لیے CM کو ایک رپورٹ بھیجائے۔ اگر CM کو رپورٹ جاتی تو CM بھی قانون بنانے کے لیے جو ہے اس پر آج کون پرسان حال ہے؟ سلیم صاحب کی کیا حیثیت ہے وہاں وقف بورڈ کے اندر؟ چاہے وہ سلیم صاحب ہو، اکبر نظام الدین صاحب ہو،
या फिर वो जाकिर हुसैन जावेद साहब हो या मौज़म खान साहब हो, ये किसकी हिदायत पे काम करते हैं ये पूरा शहर जानता है। खुद अकबर निज़ामुद्दीन साहब जो है वक्फ बोर्ड के जो वहाँ पर जो है एग्जीक्यूटिव मेंबर बन के बैठे हैं, वो किसकी हिदायत पे बैठे हैं ये पूरा शहर जानता है। उनको किन की हिदायत पे काम करते हैं वो पूरा शहर जानता है। उनको इकबाल साहब के मुकदमे से किसने बचाया ये पूरा शहर जानता है। आज जब वक्फ बोर्ड के अंदर इतनी लापरवाही हो रही है, उस लापरवाही की जिम्मेदार कौन है? एग्जीक्यूटिव कमेटी की, जो वक्फ बोर्ड की जो बोर्ड कमेटी है, वो बोर्ड कमेटी इसकी जिम्मेदार है। अगर बोर्ड को सस्पेंड कर दे, मैं तो कहूंगा कि सबसे पहले चेयरमैन साहब को इस्तीफा देना चाहिए और बोर्ड को डिसॉल्व करना चाहिए। अगर बोर्ड को डिसॉल्व कर देंगे तो ऐसे वाकयात जहां पर आज एक चंद 6-8 आदमियों की वजह से पूरे मुसलमान अगर बदनाम हो रहे हैं, तो मैं समझता हूं इसकी जिम्मेदारी फौरी तौर पर वक्फ बोर्ड पे जाती है। वक्फ बोर्ड वाले इस तरीके से काम करना चाहिए था जिस तरीके से उन्होंने काम नहीं किया। उसके नतायज है कि आज हमारे एक मुसलमान भाई को 2 गज जमीन भी अपने मुसलमान कब्रिस्तान में नहीं मिली। तो मुझे यहाँ पर एक शेर भी याद आता है कि ए मुसलमान, ए ख्वाजा मियाँ कितना बदनसीब है तू, 2 गज जमीन भी